بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم حضرات، یہ آیت سورۃ النساء کی 59 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے ہم نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، اور اس کی بنیادی بات یہ بیان فرمائی کہ تمہاری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت زندگی کے ہر گوشے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری زندگی کے ہر گوشے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم نے اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے ان لوگوں کی جو تمہارے پاس صاحب اختیار ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تو یہ تو غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو صاحب اختیار ہیں، تو صاحب اختیار وہ حکام بھی ہو سکتے ہیں، وقت کا حاکم بھی ہو سکتا ہے، اور علماء دین اور فقہاء کرام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہوں، تو ان لوگوں کی اطاعت جو حاکم ہیں یا علماء اور فقہاء ہیں وہ غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ وہ مشروط ہے۔ وہ مشروط ہے اس بات سے کہ بشرطے کہ ان کی اطاعت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق چاہے کوئی بھی ہو، اگر مخلوق کی بات مانی جائے تو اس سے اللہ تعالی خالق کی بات کی نافرمانی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، تو وہاں پر مخلوق کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، مانا نہیں جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ہاں، اگر تمہیں پھر بھی کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم میں اگر تم اختلاف کا شکار ہو جاؤ، تو ایسے موقع پر تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ اس موقع پر تم اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رجوع کرو گے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ وہ دو سورسز ہیں کہ جن کے ذریعے یہ امت اپنے اختلافات کو اتحاد میں بدل سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے اختلافات کو، اپنی اختلاف رائے کو قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے کسی اور کی طرف ریفر کیا، کسی اور کو ترجیح دی، تو پھر ہمارے اختلافات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں۔ بلکہ اگر ہم نے ترجیح دی تو ہمارا ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا۔ اسی صورت میں سورۃ النساء میں 65 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر، خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہارے درمیان اگر اختلاف ہو جائیں تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کہ تم اس اختلاف کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرواؤ۔ تمہارا
اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر اختلاف میں حکم بنانا ہے، جج بنانا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مسائل میں جو فیصلہ فرما دے، تمہارے اختلاف میں جو فیصلہ فرما دے، اس کو منعن پوری خوش دلی کے ساتھ، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور جھجک کے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے ایک مومن کا انداز اپنے اختلافات کو رفع کرنے کے حوالے سے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ تمہارے ایمان کا انحصار اسی پر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پہلے آیت کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم، یعنی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافی معاملات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حل نہ کروا دے۔ یعنی اگر ہم مومن رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے جب بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ان اختلافات کو رفع کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جب آپ کا فیصلہ، آپ کی سنت صحیحہ ہمارے سامنے آ جائے تو اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی تنگی پیدا ہو جائے، انقباض پیدا ہو جائے، بلکہ ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری فرما برداری کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول کر لیں، چاہے اس میں کسی اور کے ساتھ کسی اور کی مخالفت، لاکھ مخالفت کیوں نہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نے اپنے دل میں تھوڑی سی تنگی محسوس کی، خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، کہ آپ کی سنت کی موجودگی میں اگر ہم نے سنت سے اعراض کیا یا سنت رسول اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں، آپ کے فیصلے کے مقابلے میں آپ کی کسی امتی کی رائے کو آگے کیا، یا سنت کی خواہ تعویل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اہل ایمان کہہ دے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بحیثیت رسول بھیجا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قدوہ بھی بنا کر بھیجا، اسوہ بنا کر بھیجا، جیسے کہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی شخصیت، آپ کا قول، آپ کا فعل، ہر چیز تمہارے لیے قدوہ ہے، نمونہ ہے، تم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کو فالو کرنے میں اگر ہم نے کسی بھی قسم کے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، آپ کی سنت صحیحہ کی موجودگی میں ہم نے کسی اور کے طریقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ترجیح دی، تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان مشکوک ہو گیا، کیونکہ ہمارے لیے قدوہ، ہمارے لیے نمونہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر وہ اپنی محبت میں سچے ہیں اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو چاہوں، ان کے ساتھ محبت کروں، تو اس میں شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم فالو کرتے ہو، آپ کی سنت کو فالو کرتے ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا تو یقیناً میں تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشوں گا۔ میرے دوستو، اب اس میں یہ سب سے بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر دور میں، اس دور میں بہت سا آپ نے دیکھا ہوگا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہمارے اندر بہت زیادہ تساہل ہے. اس کی مختلف شکلیں ہیں. یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب ہمارے سامنے آ جائے، اگر وہ ہمارے مزاج اور ہمارے اپنے عمل کے موافق نہ ہو، ہم اس کو مختلف تعویلوں کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری ہے، فرض نہیں ہے. یا بہت سارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ سنت کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، سرے سے انکار کر دیتا ہے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نیک سے نیک عمل بھی کیوں نہ ہو، اور اگر تم نے اس عمل کو میرے طریقے کے مطابق نہ کیا تو پھر سمجھو کہ تم نے میری سنت کی مخالفت کی، میری سنت کو چھوڑ دیا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، واقعہ مشہور ہے 3 صحابہ کا. اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انداز جو تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ان کے پاس اتنی زیادہ تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو یا کسی قول کو سنتے یا کسی فعل کو دیکھتے تو اس پر عمل کرنے کے لیے لپکتے تھے. ان کو بڑا حرص، وہ بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے. آپ نے خطبے کے دوران فرمایا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ابو عبداللہ ابن مسعود وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ عبداللہ ابن مسعود تعال، یہاں تم یہاں آ جاؤ. یعنی آپ کا فرمانا یہ تھا کہ میں نے تم سے نہیں کہا. تو عبداللہ ابن مسعود کا یہ انداز کہ جو ہی سنی آپ کی بات فوری طور پر اس پر عمل کیا. اسی طرح بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. دیکھیے ام حبیبہ رضی اللہ، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہ من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعات جو نفل ہیں، جو سنت ہیں، 12 رکعات پڑھی تو میں تمہیں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائیں گے، جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائیں گے. اب یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تو کر دی، پھر اس کے بعد وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی 12 رکعت نہیں چھوڑی. اور وہ صرف وہ نہیں، ان کے اپنے شاگرد ابن عنبسہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی، میں نے کبھی 12 رکعت سنتیں نہیں چھوڑی. ان کے شاگرد عمر بن اوس کہتے ہیں یہی کہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی. ان کے شاگرد نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی. یعنی ایک حدیث ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور انہوں نے اس پر ساری زندگی عمل کیا. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ وہ ہمارے فرض نمازوں کے ساتھ کی جو نمازیں ہیں، یعنی فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب سے پہلے 3 اور عشاء کے بعد 2. یہ وہ 12 رکعتیں ہیں. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ جب وہ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران انہوں نے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حجر اسود انی عالم انک حجر، مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ تم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. پھر انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اور اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا. مانا کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا تھا، اس لیے میں بھی تمہیں بوسہ دے رہا ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں میرے دوستو. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا کتنا عمل نقل ہے، کتنا ہم آپ کی سنت سے محبت کرتے ہیں. اور اگر ہمارے اندر محبت ہے تو معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہم نے یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان مشکوک ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.